بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ضاعف اجر المجتہد علی صحیح والصلاة والسلام علی رسولہ محمد تمثل مثالا غیر لفیف وعلى آلہ وصحبہ الممتثلین الحامدین من غیر نقص وتعلیل. اما بعد، آج ارشاد الصرف میں ہمارا دوسرا سبق ہے، جس میں ہم صح اقسام اور ان کی تفصیل کے بارے میں پڑھیں گے. کلمہ کی تعریف اور تقسیم. سب سے پہلے لفظ کلمہ کی لغوی معنی. بعض حضرات کے نزدیک لفظ کلم مشتق ہے کلمن سے، جس کا لغوی معنی ہے زخمی کرنا، اور جیسے زخم سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح بعض کلمات زبان سے بھی تکلیف ہوتی ہے. عربی کا مشہور شعر ہے، جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یعنی تیر و تلوار کے زخم بر جاتے ہیں اور نہیں برتے وہ زخم جو زبان دے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اردو کا شعر ہے، چری کا تیر کا تلوار کا تو گاؤ برا، چری کا تیر کا تلوار کا تو گاؤ برا، رہا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا. اور بعض حضرات کے نزدیک لفظ کلمہ نہ تو مشتق ہے اور نہ مشتق منہ، بلکہ اسم جنس ہے. تو یہ تو کچھ لغوی معنی کلمہ کے بارے میں. اصطلاحی تعریف کلمہ کی یہ ہے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، یعنی کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. کلمہ کی تقسیم. کلمہ کی 3 اقسام ہے، جنہیں صرفی حضرات صح اقسام کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے اسم، فعل اور حرف. سب سے پہلے اسم کی تعریف پڑھیں گے. اصطلاحی تعریف اسم کی یہ ہے، الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ. یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی پر دلالت کریں، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی ایک زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جیسے رجل بمعنی آدمی اور ضارب بمعنی مارنے والا وغیرہ. اسم وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی پر دلالت کرے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی ایک زمانہ اس میں نہ پایا جائے. اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ اس کا یہ ہے کہ لفظ اسم نحات بصرہ کے نزدیک سمون بمعنی بلندی سے مشتق ہے، کیونکہ اسم بھی باقی قسموں یعنی فعل اور حرف کے مقابلے میں بلند و اعلیٰ ہوتا ہے.
کیونکہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، جبکہ فعل صرف مسند بنتا ہے۔ اور جہاں تک حرف کی بات ہے تو یہ تو نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الیہ۔ نحات کوفہ کے نزدیک لفظ اسم وسم بمعنی علامت اور داغ سے مشتق ہے، کیونکہ یہ بھی اپنے مسمى پر علامت ہوتا ہے، لیکن راجح مسلک بصریین کا ہے، کیونکہ کوفیین کی پیش کردہ دلیل تو فعل میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے، تو کیا پھر فعل کا نام بھی اسم رکھ دیں گے؟ دوسری قسم کلمہ کی وہ ہے فعل۔ اصطلاحی تعریف فعل کی یہ ہے: الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها ویقترن معناها بأحد الازمنۃ الثلاثۃ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی پر دلالت کریں، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، مگر تینوں زمانوں ماضی، مستقبل، حال میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے، جیسے ضربہ، مارا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں، وغیرہ۔ فعل کا وجہ تسمیہ۔ فعل کا لغوی معنی ہے حدث، اور اصطلاح میں حدث یعنی معنی مصدری، نسبت الی الزمان اور نسبت الی الفاعل کے مجموعے کا نام فعل ہوتا ہے۔ پس فعل کا لغوی معنی جز ہوا اور اصطلاحی معنی کل ہوا۔ جو نام جز کا تھا وہ کل کا رکھ دیا، تسمیۃ الکل باسم الجزء۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل اصطلاحی کی اصل مصدر ہے اور فعل اصطلاحی خود فرع ہے، اور مصدر کو عربی زبان میں فعل کہتے ہیں، تو یہی اصل والا نام فرع کا بھی رکھ دیا۔ کلمہ کی تیسری قسم حرف ہے۔ اصطلاحی تعریف حرف کی یہ ہے: الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها۔ یعنی حرف وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی ایک زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جیسے من، الہ، حل وغیرہ۔ حرف کی وجہ تسمیہ۔ حرف کا لغوی معنی ہے کنارہ، جیسا کہ کہا جاتا ہے جلست علی حرف الوادی، میں وادی کے کنارے پر بیٹھا۔ اور حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کلام میں ایک طرف اور کنارہ پر ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ نہ تو مسند بنتا ہے اور نہ مسند الیہ بن سکتا ہے۔ اسم کی علامات۔ پہلی علامت اسم کی یہ ہے کہ اس کے ابتدا میں الف لام آئے گا، یعنی الف لام کا داخل ہونا، جیسے الحمد، الکتاب وغیرہ۔ واضح رہے کہ جس کلمے کے شروع میں الف لام ہو اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، اور الف لام کا داخل ہونا یہ اسم کی علامت لفظی ہے، یعنی لفظی طور پر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اسم ہے جب اس کے ابتدا میں الف لام آئے گا۔
پھر حرف تعریف کے متعلق نحات کے 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب خلیل نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ تعریف کے لیے الف اور لام دونوں آتے ہیں، یعنی لفظ ال لفظ حل کی طرح ایک کلمہ ہے۔ دوسرا مذہب امام سیبویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، وہ کہتا ہے کہ اصل حرف تعریف لام ہے، لیکن لام چونکہ ساکن تھا اور ابتدا بالسکون محال ہے، لہذا حمزہ وصلی کو ابتدا بالسکون سے بچنے کے لیے لایا گیا۔ تیسرا مذہب امام مبرد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حرف تعریف حمزہ ہے، اور حمزہ تعریف اور حمزہ استفہام میں فرق پیدا کرنے کے لیے لام کا اضافہ کیا گیا۔ بہرحال جب ابتدا میں الف لام آئے گا تو یہ اسم کی علامت لفظی ہوگی۔ دوسری علامت اسم کی حرف جر کا داخل ہونا، جیسے بزیدن، یہاں پر با حرف جر ہے، من الفن، یہاں پر من حرف جر ہے، بصورتن، یہاں پر با حرف جر ہے، تاللہ، یہاں پر تا حرف جر ہے، جبکہ باقی زیدن، الفن، سورتن، اللہ یہ اسم ہے، اور یہ بھی اسم کی علامت لفظی ہے۔ حروف جارہ 17 ہے جو کہ اس شعر میں مذکور ہے، با و تا و کاف و لام و واو منذ مزحلا رب حاشا من غدافی عن علا حتی الا۔ تیسری علامت اسم کی وہ ہے حرف ندا کا داخل ہونا، جیسے یا زیدو، تو یہاں پر یا حرف ندا ہے اور زیدو اسم ہے۔ حروف ندا کل 5 ہے، یا، حیا، آیا، ای اور حمز مفتوحہ۔ چوتھی علامت اسم کی حرف مشبہ بالفعل کا داخل ہونا، جیسے ان زیدن قائم، تو یہاں پر زیدن اسم ہے اور ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو فعل کے مشابہ ہوں، اور یہ 6 حروف ہیں، ان، انا، کا انا، لیکن، لیتا، لعل۔ پانچویں علامت اسم کی آخر میں تنوین ہونا، جیسے زیدن، اور تنوین کی علامت 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہے۔ چھٹی علامت مصغر ہونا، جیسے رجیل، قریش۔ مصغر باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی تصغیر کیا ہوا، اور یہ وہ اسم ہے جس میں زیادتی کی جائے محبت یا حقارت یا عظمت یا قلت کے لیے۔ محبت کی مثال یا بنیہ، حقارت کی مثال رجیل، عظمت کی مثال قریش، اور قلت کی مثال زویرب۔ قریش عرب کے سب سے بڑے قبیلے کا نام ہے، یہ قرشن کی تصغیر ہے، اور قرشن ایک مچھلی کا نام ہے جو تمام مچھلیوں پر غالب آ جاتی ہے اور انہیں کھا جاتی ہے۔ اسی طرح قبیلے قریش بھی عرب کے تمام قبیلوں سے بڑا اور سب سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب تھا۔ تو مصغر ہونا یہ بھی اسم کی علامت لفظی ہے، فعل اور حرف کی تصغیر نہیں ہو سکتی۔ ساتویں علامت اسم کی وہ ہے منصوب ہونا، جیسے بغدادی، بغداد والا، اور منصوب
اسم مفعول کا صیغہ ہے بمعنی نسبت کیا ہوا، اور نسبت کلمہ کے آخر میں کسرہ سے یا مشدد لاحق کرنے سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی بغدادیٌ۔ تو منصوب ہونا بھی اسم کی علامت لفظی میں سے ہے۔ 8ویں علامت اسم کی وہ ہے مثنی ہونا، جیسے رجلان بمعنی دو مرد۔ مثنی باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تثنیہ کیا ہوا۔ 9ویں علامت اسم کی وہ ہے مجموع ہونا، جیسے رجال بہت سے مرد، جو کہ رجل کی جمع ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع جو اسم کے خواص ہیں فعل میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے ضربا مارا ان دو مردوں نے، اور ضربو مارا ان سب مردوں نے۔ تو یہاں پر ضربہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور ضربو جمع مذکر غائب کا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ فعل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، اور ظاہر میں جو تثنیہ اور جمع معلوم ہوتا ہے وہ در حقیقت فعل کے فاعل کا تثنیہ اور جمع ہے، اور وہ اسم ہے۔ پس ضربا میں الف تثنیہ کی ضمیر بارز ہے، یہ تثنیہ کی ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے اور اسم ہے۔ اسی طرح ضربو میں واو جمع کی ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل بن رہا ہے اور اسم ہے۔ خلاصہ یہ کہ ضربا اور ضربو دونوں فعل اور اسم سے مرکب ہیں۔ اسم کی 10ویں علامت ہے مسند الیہ ہونا، جیسے زید قائم میں زید مسند الیہ ہے۔ فعل مسند تو ہو سکتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور مسند الیہ ہونا اسم کی علامت معنوی ہے۔ 11ویں علامت اسم کی آخر میں تائے متحرک کا مدورہ کا ہونا ہے، جیسے ضاربۃ۔ تو اس کے آخر میں جو گول تا ہے یہ اسم کی علامات میں سے ایک ہے، یہ اسم کی علامت لفظی ہے، بخلاف تائے ساکنہ کے کہ وہ فعل کے ساتھ لاحق ہوتی ہے اور فعل کے خواص میں سے ہے۔ 12ویں علامت اسم کی مضاف ہونا ہے، جیسے غلام زیدن۔ تو اس میں غلاموں کی اضافت زید کی طرف ہوئی ہے، غلاموں اس میں مضاف ہے اور اسم ہے۔ 13ویں علامت اسم کی وہ ہے موصوف ہونا، جیسے رجل عالم میں رجل موصوف ہے اور اسم ہے، اور عالم اس کی صفت ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات جاننا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بعض نحات اس طرف گئے ہیں کہ مضاف اور موصوف ہونا اسم کی علامت ہے، نہ کہ مضاف الیہ اور صفت ہونا، اور بعض دیگر نحات کے ہاں مضاف الیہ اور صفت ہونا بھی اسم کی علامات میں سے ہیں، اور جہاں فعل ظاہراً مضاف الیہ یا صفت بن رہا ہو تو وہاں وہ اسم مفرد کی تعویل میں ہوگا۔ فعل کی علامات۔ پہلی علامت فعل کی یہ ہے کہ اس کے شروع میں قد آئے گا، جیسے قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا، قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ جانتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقینی طور پر ہم نے دیا،
پھر قد کا شروع میں آنا فعل کا خاصہ ہے، اس لیے کہ قد کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا یہ کہ قد ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، جبکہ اس کا مدخول پہلے ماضی ہو۔ اسی لیے کتب صرف میں مشہور قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ماضی مطلق پر لفظ قد بڑھانے سے ماضی قریب بن جاتی ہے، جیسے قد کانا یا قد ضربا۔ اسی طرح قد مضارع کے شروع میں تقلیل کے لیے بھی داخل ہوتا ہے۔ تقلیل کے معنی ہے کسی کام کا کبھی کبھی کرنا، جیسے قد یضربو، وہ کبھی کبھی مارتا ہے۔ اسی طرح قد تحقیق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خواہ اس کا مدخول ماضی ہو یا مضارع، جیسے قد ضربا، تحقیق سے مارا اس ایک مرد نے، اور قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ جانتا ہے۔ دوسری علامت فعل کی وہ یہ ہے، فعل کی علامت امر ہونا، جیسے اضرب، یعنی فعل امر ہونا، اضرب تو مار۔ تو ہم دیکھیں گے اگر فعل امر کا صیغہ ہوگا تو لازماً وہ فعل ہی ہوگا۔ تیسری علامت فعل کی وہ ہے نہیں ہونا، جیسے لا تضرب، تو مت مار۔ چوتھی علامت فعل کی وہ ہے شروع میں سین کا داخل ہونا، جیسے سیہدینا، ان قریب میری رہنمائی کرے گا، سیؤتینا، ان قریب اللہ ہمیں دے گا، سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ پانچویں علامت فعل کی شروع میں سوف کا داخل ہونا، جیسے سوف ترانی، ان قریب تم مجھے دیکھ لوگے، سوف یحاسب، ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ سین اور صوفہ کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ سین اور صوفہ پہلے مضارع پر داخل ہو کر اس کو زمان مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ چھٹی علامت فعل کی وہ یہ ہے کہ ایسا مسند ہونا جو مسند الیہ نہ بن سکے، جیسے ضربہ زید میں ضربہ یہ مسند ہے لیکن یہ مسند الیہ نہیں بن سکتا، تو یہ فعل ٹھہرا، یہ فعل کی علامت معنوی ہے۔ ساتویں علامت فعل کی وہ یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کا آخر میں ہونا، جیسے ضربتا، ضربتے، ضربتو۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو فاعل کی ہو اور فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہو، جیسے ضربتا میں تا، ضربتو میں تو، ضربتے میں تے۔ آٹھویں علامت فعل کی وہ یہ ہے کہ تائے تانیث ساکنہ کا آخر میں ہونا، جیسے ضربت، اس ایک عورت نے مارا، تو اس کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ آیا ہے جو کہ فعل کی علامات میں سے ایک ہے۔ نویں علامت فعل کی حرف جازم کا شروع میں داخل ہونا، جیسے لم یضرب، اس ایک مرد نے نہیں مارا، لیضرب، چاہیے کہ وہ ایک مرد مارے، تو یہاں پر لم اور لام امر یہ حروف جازمہ میں سے ہے اور یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ حروف جازمہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ وغیرہ ہیں۔ 10ویں علامت فعل کی شروع میں حروف عطین کا داخل ہونا، جیسے یضربو، تضربو، اضربو، نضربو وغیرہ، یعنی الف، تا، یا اور نون کا شروع میں آنا۔ حرف کی علامات، حرف کی صرف ایک ہی علامت ہے اور وہ یہ ہے
کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ، نہ اسم کی علامات کو قبول کرتا ہے اور نہ فعل کی، تو پھر اسے کلام میں ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کلام میں حرف کو ذکر کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر ربط کا فائدہ، کبھی تو یہ دو اسموں میں ربط پیدا کرتا ہے، جیسے زید فی الدار، اگر حرف فی نہ ہوتا تو معنی درست نہ بنتا، زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ اور کبھی دو فعلوں میں ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ارید ان تضربا، میں تیرے مارنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو یہاں پر اریدو اور تضربا دونوں فعل ہے، اور ان نے ان میں ربط پیدا کیا ہے۔ اور کبھی ایک اسم اور فعل میں ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ضربت بالخشبۃ، میں نے لکڑی کے ساتھ مارا۔ اس مثال میں ضربت فعل اور الخشبۃ اسم ہے، اور ان کے درمیان با حرف نے ربط پیدا کر دیا ہے۔ اور کبھی دو جملوں میں ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس زید آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ اب یہاں پر جاءنی زید ایک جملہ ہے اور اکرمتہ دوسرا جملہ ہے، جبکہ حرف شرط ان نے ان دونوں میں ربط پیدا کیا ہے۔ اب ہم کلمہ کی 6 اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف میں اجرا کریں گے۔ الجنتو، الجنتو اس کے ابتدا میں الف لام داخل ہوا ہے، تو الف لام کا داخل ہونا یہ اسم کی علامت ہے، تو الجنتو، جنتو تو یہ اسم ہوا۔ کوورت اسم، فعل اور حرف میں سے فعل ہے، کیونکہ اس کے آخر میں تاء ساکنہ آئی ہے۔ اعلیٰ اسم، فعل، حرف میں سے حرف ہے، کیونکہ اسم و فعل کی کوئی بھی علامت اس میں موجود نہیں ہے۔ ساحرانی اسم، فعل اور حرف میں سے اسم ہے، کیونکہ یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ یعنی مثنیٰ ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ سیکونو، سیکونو اسم، فعل اور حرف میں سے فعل ہے، یکونو فعل ہے، کیونکہ اس کے ابتدا میں سین داخل ہوئی ہے۔ لا تنفطر اسم، فعل اور حرف میں سے فعل ہے، اور اس پر لا ناہیہ داخل ہوئی ہے، فعل نہیں ہے۔ ما اسم، فعل اور حرف میں سے حرف ہے، کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے۔ نبیٌ اسم، فعل اور حرف میں سے اسم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آئی ہے جو کہ اسم کی علامت ہے۔ قد سمعا، سمعا اسم، فعل اور حرف میں سے فعل ہے، کیونکہ اس پر قد داخل ہوئی ہے۔ شاہدتن اسم، فعل اور حرف میں سے اسم ہے، اور اس میں اسم کی 2 علامتیں پائی جاتی ہے، ایک ہے تنوین اور دوسرا تاء متحرکہ مدورہ۔ سمعت یہ اسم، فعل اور حرف میں سے فعل ہے، کیونکہ اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل تو آئی ہے۔ رجیل اسم، فعل اور حرف میں سے اسم ہے، اور علامت اسم کی اس میں یہ ہے کہ یہ مصغر ہے رجل کی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد اسم ہے، اور علامت اسم کی اس میں یہ ہے کہ اس پر الف لام آیا ہے۔ للہ میں سے لام حرف جر ہے، اور لام حرف اس لیے ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی۔ لفظ اللہ یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر داخل ہوئی ہے۔ رب یہ اسم ہے، اور یہاں پر اسم کی علامت ہے
مضاف ہونا، کیونکہ رب یہ مضاف ہے العالمین کی طرف. العالمین اسم ہے، اور اسم کی علامت اس میں یہ ہے کہ اس کے ابتدا میں الف لام آیا ہے، اور اسی طرح یہ جمع بھی ہے، تو جمع ہونا بھی اسم کی علامات میں سے ایک ہے. یذهب الناس الی العرب، یذهب یہ فعل ہے، اور فعل کی علامت ہے اس میں فعل مضارع شروع میں حروف عطین کا داخل ہونا. الناس یہ اسم ہے، اور علامت اسم کی اس میں یہ ہے کہ اس کے ابتدا میں الف لام واقع ہوا ہے. الی حرف جر، کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی بھی علامت نہیں پایا جاتا. العرب اسم الف لام کا شروع میں ہونا اور حرف جر کا شروع میں داخل ہونا یہ اسم کی علامت ہے یہاں پر، کیونکہ اس پر الی حرف جر بھی داخل ہوئی ہے. یاکل الشیطان بالشمال، یاکل فعل ہے، فعل مضارع ہے، شروع میں حروف عطین میں سے ایک یعنی یا اس پر داخل ہوئی ہے. الشیطان اسم ہے، الف لام کا شروع میں آنا اسم کی علامت ہے یہاں پر. بالشمال میں با حرف جر ہے، اور حرف جو ہے اس میں اسم اور فعل کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی. الشمال یہاں پر اسم ہے، کیونکہ اس پر الف لام بھی داخل ہوئی ہے اور حرف جر بھی اس پر داخل ہوئی ہے.